فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں پروگرام نیکی کی بات مفتی ناصر علی کے ساتھ 5 منٹ کے مدرسے میں خوش آمدید۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ روزے کی حالت میں غسل کرنا کیسا ہے۔ یاد رکھیے، روزے کی حالت میں غسل کرنا بالکل جائز ہے۔ اس سے روزے پر کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے ایک دفعہ غسل کرے یا بار بار کرے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کے بعد دوسرا مسئلہ سمجھ لیجئے، اگر غسل کرتے وقت پانی حلق میں چلا جائے تو روزہ فاسد ہو جائے گا، قضا لازم ہوگی، پر کفارہ نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ سمجھ لیجئے کہ رمضان میں غسل جنابت صبح صادق کی بات کرنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا اور روزے میں کسی قسم کی خرابی لازم نہیں آتی۔ البتہ فجر کی نماز سے پہلے غسل کر لیا کریں تاکہ نماز قضا نہ ہو۔ اس کے بعد وہ صورتیں جن میں روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے مگر مکروہ ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے، ٹوتھ پیسٹ، منجن، دنداسا، کوئلہ وغیرہ سے دانت صاف کرنے سے جبکہ ان کا کوئی جز حلق میں نہ جائے تو روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی نفس کے ہاتھوں بے اختیار ہو کر بیوی سے صحبت کرنے لگے اور انزال ہو جانے کا خطرہ ہو تو اس صورت میں بیوی سے بوس و کنار کرنا، معانقہ کرنا، ساتھ لیٹنا، یہ سب مکروہ ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص بلا ضرورت کسی چیز کو چبائے یا چک کر تھوک دے تو اس سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ غیبت کرنے سے، لڑنے جھگڑنے سے، گالی گلوچ کرنے سے، کسی انسان کو گالی دینے سے، ان تمام چیزوں سے روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص خون دیتا ہے یا حجامہ لگواتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو پتہ ہو کہ میں کمزور ہو جاؤں گا، میرے لیے روزہ مکمل کرنا مشکل ہو جائے گا، تو اس کے لیے اس صورت میں بھی خون دینا یا حجامہ لگوانا مکروہ ہوگا روزے کی حالت میں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص بلا عذر کے رگ کے ذریعے سے گلوکوز چڑھواتا ہے تو اس صورت میں بھی یہ اس کا عمل مکروہ ہوگا۔ غسل جنابت میں دیر کرنا، چاہے پورا دن ناپاکی کی حالت میں رہے یا اس سے کم، تو یہ اس کے روزے کو مکروہ کر دے گا، لیکن اس کی وجہ سے کسی قسم کا قضا اور کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ براہ کرم اس کو آگے شیئر فرمائیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔